بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے سال 2022 جس کا آخری سورج غروب ہو چکا، نیا سورج سال 2023 کا طلوع ہونے والا ہے. سال 2022 پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے، پاکستان کی فوجی قیادت کے لیے کیسا رہا؟ کس نے عزت کمائی اور کس کے حصے میں رسوائی آئی؟ یہ ذرا کرتے ہیں، کیونکہ بظاہر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ بعض اوقات ایسی ہوتی نہیں ہیں، اور ایک طرف انسان پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، اور اصل جو منصوبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی منصوبہ وہی حتمی ہوتا ہے. اور انسان جو بہت اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور بہت ہی ذہین اور فطین سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ پلاننگ کریں گے ایز اٹ از وہی کچھ ہو جائے گا. تو یہ ذرا یہ سمجھتے نہیں ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے منصوبہ سازوں سے جن کے منصوبے خاک میں مل گئے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، ون بائی ون ڈسکشن کرتے ہیں. جی سب سے پہلے جن لوگوں کے لیے سال 2022 بہت اچھا رہا اس پہ بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا سب سے آخر میں کریں گے کہ ان کے لیے یہ سال اچھا رہا یا برا رہا. سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں جی نواز شریف صاحب کو. تو نواز شریف صاحب کے لیے یہ سال اچھا نہیں رہا میری دانست میں، کیونکہ ایک ایگریمنٹ کیا انہوں نے، ایک ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا نواز شریف صاحب نے اور مریم بی بی نے، دونوں نے مل کے، اور ایک بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ایک مزاحمت کی پالیٹکس کر رہے تھے. لیکن سال 2022 میں بالکل اس وقت جب کہ ان کو اس کا پھل ملنا تھا آئندہ انتخابات میں، آخری سال وہ میرے خیال میں، میری دانست میں وہ ہوئے ہیں ٹریپ، اور ہنی ٹریپ جس کو کہتے ہیں، اور میٹھی گولی ان کو دی گئی، ٹریپ ہوئے اور وہ اس میں پھنس گئے، اور بالآخر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر لیے، اور اسٹیبلشمنٹ کا مطلب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے معاملات طے کیے. اور اس کے بدلے میں ان کو ملا کیا؟ نواز شریف صاحب پہلے بھی لندن میں تھے، بیرون ملک تھے، بیرون ملک ہی رہے، پاکستان آنا چاہتے تھے، سارا سال کوشش ہوتی رہی، اپریل کے بعد سے مسلسل کوشش ہوتی رہی کہ وہ فلاں مہینے آ رہے ہیں، فلاں مہینے آ رہے ہیں، فلاں مہینے، لیکن وہ نہیں آ سکے. اور اس لیے نہیں آ سکے کہ ان کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، اور ابھی تک بھی نہیں ہیں ان کے لیے حالات سازگار. کیونکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں، نواز شریف صاحب کے بارے میں ابھی تک بھی ان پہ کراس کا نشان ہے، اور وہ ابھی تک بھی قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ جو چیزیں طے ہوئی ہیں اس میں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی ان کو پیچھے رکھا ہوا ہے، اور شہباز شریف صاحب آگے ہیں. تو اس لیے سال 2022 نواز شریف صاحب کے لیے تو بالکل ان کا سٹیٹس تبدیل نہیں ہوا، وہ لندن میں مقیم ہیں اور وہیں بیٹھے سب کرتے رہے. ایز اس سینس میں ہوئے کہ مریم بی بی جو ہیں، مریم بی بی کے لیے اس حد تک مناسب سال تھا سال 2022 کہ ان کے مقدمے، ان کی سزائیں ختم ہو گئیں اور وہ کوالیفائی کر گئیں. کوالیفائی کرنے کے بعد وہ لندن پہنچ گئیں. اس کے لیے ان کو کافی سخت رویہ اختیار کرنا پڑا. لہٰذا مریم بی بی کے لیے یہ سال اچھا رہا، پاکستان سے لندن آ گئی ہیں، اور نواز شریف صاحب کا سٹیٹس کو ہے، کوئی سٹیٹس ان کا تبدیل نہیں ہوا. اب آتے ہیں اگلا سال 2023 کی بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ سال 2022 ہے. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی نے، نواز شریف صاحب نے تو کچھ حاصل نہیں کیا، اور مریم بی بی کو صرف اتنا ہوا کہ وہ پاکستان سے لندن پہنچ گئیں. اب واپسی کا منتظر ہیں وہ. شہباز شریف صاحب اصل میں جو اس سارے شریف فیملی میں اگر کسی نے کچھ حاصل کیا تو وہ شہباز شریف صاحب ہیں. ان کو وزارت عظمیٰ ملی، اور شہباز شریف صاحب کے تمام مقدمات آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے ختم کروائے. ان کے بھی، ان کے بیٹے کے بھی، بیٹوں کے بھی، اور داماد کے بھی، تمام کے تمام مقدمات ختم ہوئے ان کے. اور نیب قوانین میں ترامیم جو کروائی گئیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا شہباز شریف صاحب نے اور ان کی فیملی نے. لہٰذا وہ کبھی بھی وزیر اعظم نہ بن سکتے اگر یہ کرائسس نہ ہوتا اور نواز شریف صاحب باہر نہ ہوتے، مریم بی بی ڈسکوالیفائی. تو لہٰذا شہباز شریف صاحب کے لیے بہت اچھا رہا اس حوالے سے کہ ان کو پرائم منسٹرشپ ملی اور ان کے مقدمات ختم ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پریمیئرشپ ان کی پہلی اور آخری پریمیئرشپ ہو. اس کے بعد شاید وہ دوبارہ وزیر اعظم نہ بن سکیں، اور ان کی خواہش بھی تھی. تو سال 2022 میں انہوں نے یہ گین کیا. اس کے بعد اگلا جو ہے جی مرحلہ، اگلی جو پرسنالٹی ہے وہ ہے زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری صاحب، بلاول بھٹو.
تو زرداری صاحب کے لیے تو بہت ہی اچھا رہا. شہباز شریف صاحب کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے سال، مسلم لیگ نواز کے لیے اوورال دیکھیں تو یہ سال اچھا نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے ایک اقتدار تو ان کو ملا لیکن صرف مرکز کی حد تک ملا، مشکل ترین فیصلے کرنے پڑے، ان کی مقبولیت کم ہوئی اور وقتی طور پہ ان کو فائدہ ہوا، ان دا لانگ رن نقصان ہوا. پی ایم ایل این کو، مسلم لیگ نواز کو مجموعی طور پہ ان کو نقصان پہنچا ہے. وقتی طور پہ اقتدار ان کو حاصل ہوا اور وہ بھی اسلام آباد کا. پنجاب، خیبر پختونخوا، پنجاب ان کو واپس نہیں مل سکا، آ کے نکل گیا. تو اس لیے اگر مائنس پلس میں دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ ان دا لانگ رن ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے، اس کا نقصان ہی ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب انتخابات سے راہ فرار اختیار کی ہوئی ہے شریف فیملی نے بھی، مسلم لیگ نواز نے بھی، اور وہ انتخابات نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ان کا ووٹ بینک بہت کم ہو گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ایک ڈیل کی اور ڈیل کے نتیجے میں برسر اقتدار آئے. لیکن اس دوران ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا اور عوام نے ان کو قبول نہیں کیا. زرداری صاحب کو اس سال 2022 میں کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہی رہی ہیں، بلکہ ان کو زیادہ فائدہ ہوا. سال 2022 میں زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے. ان دس سینس گین کیا ہے کہ ایک تو مرکز میں حکومت بنی، کولیشن گورنمنٹ آئی، اور کابینہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی فوج شامل ہے. کابینہ میں وزیر اعظم کے شہباز شریف کابینہ میں وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، معاونین خصوصی بھی ہیں، تو وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اقتدار. سارے کا سارا ملبہ جا رہا ہے مسلم لیگ نواز پہ، شہباز شریف صاحب پہ. اکانومی بری ہے تو مسلم لیگ نواز نے جواب دینا ہے، اور اگر سیاسی حالات خراب ہیں تو وہ مسلم لیگ نواز نے جواب دینا ہے. سیکورٹی کی صورتحال خراب ہے تو شہباز شریف صاحب نے جواب دینا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر وہ ہیں. یہ ساری صورتحال میں زرداری صاحب نے گین کیا ہے. سندھ کی گورنمنٹ ان کے پاس پہلے بھی تھی، اب بھی موجود ہے، اور مرکز میں بھی ان کا اچھا خاصا حصہ آ گیا، اور اب آگے وہ بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. لیکن اب وہ بلوچستان میں ان کی انٹری ہو گئی ہے، ری انٹری ہوئی ہے، کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں. تو سال 2022 زرداری صاحب کے لیے بہترین رہا، بلاول بھٹو کے لیے بہترین رہا، انہوں نے اچھے خاصے خوب دورے شورے بھی کیے. اس کے بعد یہ تو اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بہت ہی اچھا رہا. وہ بالکل ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے اور اپوزیشن میں تھے، یکدم ان کے لیے بھی چھپر پھاڑ کے ان کو ملا، کابینہ میں شامل ہوئے، فیڈرل کابینہ میں شامل ہوئے، گورنرشپ مل گئی خیبر پختونخوا کی. ان کے مزے ہی مزے ہیں، موجیں لوٹ رہے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو لہٰذا ان کی 5 گھی میں زرداری صاحب کی طرح زرداری صاحب نے مزید حاصل کیا. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ نہیں کھویا بلکہ پایا. آگے بڑھتے ہیں، اگلی پرسنالٹی جو ہے ان کو کیا ملا، وہ ہیں سب سے زیادہ اس میں لوزر کون رہے ہیں جی؟ سب سے زیادہ لوزر اس میں وہ رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، سابق آرمی چیف. ان کا اتنا نقصان ہوا ہے سال 2022 میں، کیونکہ جو کچھ سارا پلان انہوں نے کیا ہوا تھا، اور ساری پلاننگ کر کے انہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بڑے طویل ترین صلاح مشورے کر کے، اپنی فیلڈنگ سیٹ کر کے، اپنی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ کر کے انہوں نے یہ رجیم چینج آپریشن کیا. تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو فارغ کیا، اور اب سارے ہی تمام لوگ جانتے ہیں، کہنے کی بات نہیں ہے کہ یہ سارے کا سارا پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے، مینورنگ کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا گیا. ایک پلانڈ کو تھی جو ود ان پارلیمان کی گئی. تو اس کو کی صدارت، اس کی سربراہی، اس کی قیادت باجوہ صاحب کے پاس تھی. انہوں نے یہ سارا پلان کیا تھا، انہوں نے یہ سارا کچھ کر لیا اور عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیا. اور اب جو چیزیں سامنے آئیں، صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا کہ وہ ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے. باجوہ صاحب نے یہ سب کچھ ایک اور ایکسٹینشن کے لیے سب کچھ کیا تھا، ایک پورا گیم پلان تیار کیا تھا. لیکن سال 2022 یعنی کہ پہلے 9 اپریل سے پہلے باجوہ صاحب طاقتور ترین شخص تھے، پاکستان کے طاقتور ترین بلکہ دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں شامل تھے. وہ ایک مسلح افواج، بہترین فوج کے وہ سربراہ تھے. اور لیکن 9 اپریل کے بعد ان کی مقبولیت، ان کی شہرت، ان کا عزت، ان کا وقار ڈے بائی ڈے گرتا گیا. اور اس رجیم چینج کے نتیجے میں جو کہ خود ماسٹر پلیئر تھے، ماسٹر مائنڈ تھے، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا.
اور اس ایسا نقصان ہوا کہ اب وہ ایک عام شہری کے طور پہ، عام انسان کے طور پہ وہ پاکستان کی مارکیٹس میں نہیں جا سکتے، بازاروں میں نہیں جا سکتے۔ ایک زمانہ تھا اس رجیم چینج سے پہلے، لوگ ان کی طرف اٹریکٹ کرتے تھے، سیلفیاں بنواتے تھے، فوٹو شوٹو بنواتے تھے اور ان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی پارٹنرشپ ختم کر دی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ۔ جیسے ہی پارٹنرشپ ختم کی اور یہ سارے کا سارا ان تمام لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا، ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ان کو دھمکیاں دیتے تھے، جو ان کو غلیظ زبان استعمال کرتے تھے، الزامات عائد کرتے تھے، اور جن لوگوں نے دھمکیاں دی انہی کے ساتھ انہوں نے معاملات طے کیے، انہی کے سامنے سرنڈر کیا اور ان کو دوبارہ برسر اقتدار لے کے آئے۔ اور ان کا یہ فیصلہ جو ہے ان کے کیریئر کا، 6 سالہ کیریئر کا بدترین فیصلہ ثابت ہوا، اور اس بدترین فیصلے کو پاکستان کے عوام نے بھی قبول نہیں کیا، یکسر مسترد کر دیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بند کمرے میں بیٹھے ہیں، بند کمرے میں بلا کے اپنی صفائیاں دے رہے ہیں، لیکن لوگ ان کی صفائیاں سننے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری جانب ان کو ایکسٹینشن بھی نہیں ملی، اور جن پہ تقیہ تھا، جن کے ساتھ معاملات طے کیے تھے، ساز باز کی تھی، انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لیں، اور انٹرنل پلیئرز نے بھی اور ایکسٹرنل پلیئرز نے دونوں نے ہی آنکھیں پھیر لیں، اور باجوہ صاحب کو رخصت ہونا پڑا۔ تو یہ باجوہ صاحب نے کچھ حاصل نہیں کیا بلکہ بہت زیادہ نقصان اٹھایا، جس کی وجہ سے سال 2022 افواج پاکستان پر بھی بھاری گزرا، اور افواج پاکستان نے بھی اس فیصلے کو اون نہیں کیا، اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں جی، جو سب سے زیادہ کامیاب ترین جس کے لیے رہا، وہ ہیں سب سے زیادہ کامیاب ترین رہے ہیں جی جنرل عاصم منیر صاحب، آرمی چیف۔ بہت زیادہ زور شور، بہت زیادہ لابنگ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، اور جنرل عاصم منیر اس دوڑ میں شامل ہی نہیں تھے۔ جو تھے ان کا نام تھا جنرل فیض حمید صاحب، جنرل اظہر عباس صاحب۔ یہ دو لوگ جو ہیں وہ بہت ہی، دو لیفٹیننٹ جنرل دوڑ میں شامل تھے، اور انہی میں سے ایک کا یہ تھا کہ جی اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو پھر ان دونوں میں سے آرمی چیف بنایا جانا تھا۔ پہلے تو ایکسٹینشن کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں تھا باجوہ صاحب نے، لیکن اگر ہوتا تو پھر یہ 2 ہونے تھے، اور لیکن یہ 2 بھی نہ ہو سکے، اور قرہ نکلا جناب جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ کے نام کا، اور وہ آرمی چیف بنے۔ لیکن سخت ترین حالات میں، مشکل ترین حالات میں وہ آرمی چیف بنے، اور اب ان کی ذمہ داری آگے ان کی بڑھنے کی ہے۔ تو سال 2022 بہت لکی ثابت ہوا جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے۔ آگے عمران خان صاحب کے لیے یہ سال 2022 جو ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کا اقتدار ختم ہو گیا، ان سے وزارت عظمیٰ چھن گئی، کیونکہ سارا کھیل اسی وجہ سے بنایا گیا تھا، ان سے وزارت اعلیٰ چھینی گئی، اقتدار چھینا گیا، لیکن ان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ یہ 1.5 سال کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ تو چلی گئی، 1.5 سال کی یا 1.5 سال سے بھی کم عرصے کی وزارت عظمیٰ چلی گئی، لیکن اس کے بدلے میں عمران خان صاحب کو پولیٹیکل کیپٹل جو ملا، ووٹ بینک، مقبولیت، شہرت، وہ اس سے کئی گنا زیادہ مل گئی، اور وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ اب وہ 14 جماعتی اتحاد، ریاستی مشینری، حکومتی مشینری، سب کے مقابلے میں وہ واحد لیڈر بن کر ابھرے، مقبول ترین لیڈر بن کے ابھرے۔ انہوں نے دنیا کے واحد لیڈر بن گئے جو 8 سیٹوں سے بیک وقت قومی اسمبلی کا الیکشن جیتے، یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے، اور انہوں نے ضمنی الیکشن جیتے، سارے کے سارے کلین سویپ کیا، اور اس وقت ان کی مقبولیت کا عالم 75% سے بڑھ چکا ہے، جبکہ اگر ان کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد نہ آتی اور انتخابات معمول کے مطابق ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان کی مقبولیت اس حد تک ہوتی۔ تو گین ہی گین کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ وقتی طور پہ مشکلات رہیں، ان کے خلاف بے شمار مقدمات ہوئے درج، ہر طرح کے مقدمات ان پہ درج کیے گئے، ہر طریقے سے ان کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ایک سروائیور کے طور پہ نکلے ہیں، اور سال 2022 میں ان کے مخالفین جو ان کو ختم کرنا چاہتے تھے سیاسی طور پہ یا ادروائز، وہ ناکام ہوئے، اور عمران خان صاحب کے لیے سال 2022 اس اعتبار سے لکی ثابت ہوا کہ وہ ایک طاقتور ترین سیاستدان کے طور پہ سامنے آئے۔ پنجاب کی حکومت ان سے چھن گئی، لیکن پھر ان کو واپس مل گئی، اور اب وہ تگ و دو میں ہیں
تو یہ ہے عمران خان صاحب کے لیے، عمران خان صاحب نے حاصل کیا ہے، اور اسی لیے ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی بھی سسٹم کے لاڈلے ہیں۔ بہرحال ان کو ہٹانے سے، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سال 2022 میں ان کو نہیں ہٹایا جا سکا، بلکہ ان کو ہٹانے والے جو ہیں وہ زیرو ہو گئے اور ان کے پلے اب کچھ نہیں رہا۔ یہ ہے جی صورتحال مجموعی طور پہ۔ اور سب سے زیادہ نقصان ہوا اس سال 2022 میں، سب سے زیادہ وہ نقصان ہوا پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو۔ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا، وہ مائنس میں چلی گئی۔ پاکستان کی سیاسی بحران بہت بڑھ گیا، اور پاکستان کی سیکورٹی کی صورتحال بدتر ہو گئی۔ مہنگائی عروج پہ ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے، اور پاکستان سے 7,65,000 جوان جو ہے وہ نوجوان، پاکستان کا 7,65,000 پاکستان کے، جس میں سکلڈ، ہائی پروفیشنلز، پڑھے لکھے، لیبر، سب کے سب یہ چلے گئے، پاکستان چھوڑ گئے۔ اور پاکستان کے لیے یہ سال 2022 پاکستان کے عوام کے لیے اجیرن ہو گیا، اور وہ اس کا سارا لنک جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن سے جڑتا ہے۔ پاکستان کے میڈیا کے لیے یہ بدترین سال ثابت ہوا، میڈیا کے لیے بہت ہی سخت ترین ثابت ہوا، اور ہمارے دوست ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، جبکہ بہت سارے ہمارے دوست، ان کو بے لباس کیا گیا، ان کو جیلوں میں جانا پڑا، مقدمات درج کرنے پڑے، اور یہ ناچیز بھی اس وقت بیٹھا ہے بیرون ملک، اور اس کے بھی خلاف مقدمات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرخرو کرے گا، پاکستان کو سرخرو کرے گا، اور پاکستان کی فوج کو جو سال 2022 میں نقصان پہنچا ہے، امید ہے کہ پاکستان کی فوج بھی سال 2023 میں ایسے فیصلے کرے گی کہ دوبارہ سے وہ پاکستان کے عوام کی مقبول ترین فوج بن جائے گی۔ لیکن اس کا سارا سہرا اور اس کا ہوگا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے فیصلوں پہ ہوگا کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔